السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ ہندوستان کے ساتھ یونان کے رابطے کی ابتدا اسکندر اعظم کے حملے سے ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے بعد یونانیوں نے ہندوستان کے بارے میں جو کچھ لکھا وہی اس وسیع ملک کی پرانی تاریخ کا سرمایہ ہے۔ خود یہاں کے لوگوں کو نہ تاریخ سے دلچسپی تھی اور نہ ان کی کتابوں میں تاریخ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اسکندر اعظم 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت تک مقدونیہ کو بھی یونان میں کوئی خاص حیثیت حاصل نہ تھی۔ یونان اور ایران کے درمیان مدت سے لڑائیاں جاری تھیں۔ اسکندر نے شروع ہی سے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ایران کی قوت کو مٹائے بغیر چین نہ لے گا۔ چنانچہ فوج لے کر نکلا اور درہ دانیال کے پاس سمندر کو عبور کر کے ایشیا میں داخل ہو گیا۔ روانگی سے پہلے اپنا سارا مال دوستوں میں بانٹ دیا۔ جب پوچھا گیا کہ اپنے لیے کیا رکھا ہے تو کہا امید۔ یہ سنتے ہی دوستوں نے بھی سب کچھ یہ کہتے ہوئے لٹا دیا کہ ہمارے لیے بھی امید ہی کافی ہے۔ ایشیا کوچک، شام، مصر اور ایران کو جب اسکندر فتح کر چکا تو اس کے دل میں دنیا بھر کو مسخر کرنے کا جذبہ ابھرا۔ چنانچہ ترکستان ہوتا ہوا ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ خدا جانے ہندوستان اس وقت کتنی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ جس علاقے کو ہم پنجاب کہتے ہیں، اس میں کم از کم 8 ریاستیں قائم تھیں۔ ان میں سے بعض نے مقابلہ مناسب نہ سمجھا اور اطاعت قبول کر لی۔ صرف راجہ پورس نے مقابلے کی ٹھان لی۔ وہ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے کا حاکم تھا۔ پورس نے اپنی فوج کے پیرے اس طرح جما دیے تھے کہ اسکندر دریائے جہلم کو عبور نہ کر سکے، لیکن وہ لمبا چکر کاٹ کر دریا کے پار اتر آیا اور ایسے وقت میں حملہ آور ہوا جب پورس کو لڑائی کا سان گمان بھی نہ تھا۔ راجہ کی فوج نے شکست فاش کھائی اور وہ خود بھی لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا۔ یونانیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسکندر کے سامنے لے گئے۔ اس نے پوچھا، کہو تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے بے باکی سے جواب دیا، جیسا سلوک بادشاہوں سے کرتے ہیں۔ اسکندر اس جواب سے بہت خوش ہوا اور پورس کی پوری ریاست بحال کر دی، بلکہ اور علاقے بھی اسے دے دیے۔ پھر اسکندر آگے بڑھا، دریائے بیاس پر پہنچا تو فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر لوٹا اور بابل پہنچ کر 33 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے انتقال کر گیا۔ اسکندر یہاں سے جاتے وقت پورس ہی کو تمام مفتوحہ علاقوں کی نگرانی کے لیے اپنا نائب بنا گیا تھا۔ پورس نے بھی جیتے جی وفاداری کا ادا کیا۔ اسکندر کی فتح کا سب سے قابل قدر نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ اور ہندوستان کے درمیان جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور باہم گہرے تعلقات کا دروازہ کھل گیا۔